الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فہم توحید شرک سب سے بڑا گناہ، لیکچر نمبر 39 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ سب سے بڑا، کون سا گناہ سب سے بڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ صحیح بخاری 4477۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ، اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اللہ وہ ذات اکیلا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کائنات میں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ۔ کیوں؟ آخر یہ سب سے بڑا گناہ کیوں؟ اس لیے کہ وَهُوَ خَلَقَكَ، خالق وہ اللہ ہے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور تم نے اس کے ساتھ غیروں کو شریک کر دیا۔ یعنی تخلیق جو ہے انسان کی یا کسی بھی شے کی تخلیق، آسمان، زمین، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، کوئی بھی شے کائنات کے اندر، اس کا خالق کون ہے؟ جب خالق اللہ ہے تو پھر اس کی شراکت نہیں ہو سکتی۔ یا تو یہ کہو کہ تخلیق میں اللہ تعالی نے اپنی مخلوق سے مدد مانگی کہ ناک کو کیسے سیٹ کیا جائے، کان 2 ہوں یا 1 ہو، آنکھیں کہاں پر لگائی جائیں۔ سبحان اللہ، خالق اکیلا وہ اللہ۔ کسی بھی اللہ کی صفت میں کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی مخلوق اللہ کا شریک نہیں۔ وہ خالق ہی کیا ہوا؟ جب مل کر اگر ٹیم کسی چیز کو ایجاد کرے، کمپیوٹر کی کسی چیز کو، تو مل کر تو ایک ٹیم کرتی ہے۔ جیسے ایٹم بم بنایا ڈاکٹر عبدالقدیر خان، لیکن دوسرے سائنسدان کہتے ہیں ہم نے مل کر اس کی مدد کی کہ کوریا سے ہم لے کر آئیں میزائل بنانے کا سارا سسٹم، یہاں لا کر ہم نے اسے سیٹ کر دیا۔ مل کر ایک ٹیم کسی چیز کو تیار کرتی۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو انسان پیدا کیا ہے اس میں اللہ نے کسی کی مدد چاہی؟ یا کوئی یہ کہے کہ میں نے ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر اپنے مرید کے اس بچے کی فلاں چیز میں نے بنائی؟ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ جس کو اللہ کا شریک کیا جا رہا ہے، یہ شراکت، وہ شریک ہونے کے قابل ہے؟ اللہ نے تو قرآن مقدس میں کہہ دیا اگر 2 اللہ ہوتے نا زمین پر، کائنات میں لفسدتا، فساد ہی پھیل جاتا۔ ایک رب کہتا مشرق سے، ایک کہتا مغرب سے نکالیں گے سورج کو۔ وہ اکیلا ہے، احد، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شراکت دیکھیے کسی انسان کو بھی برداشت نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہ بندر جو جنگلوں میں رہتے، ہم کشمیر میں تھے میدان عمل میں، تو ہمارے ایک
اہل حدیث سلفی ریٹائرڈ ملٹری کے آفیسر، وہ ہمارے ساتھ مشن پر تھے. انہوں نے کہتے ہم نے یہ واقعہ، انہوں نے مجھے سنایا، وہ کہتے ہم نے یہ واقعہ خود دیکھا ہے شراکت پر، ان تجعل للہ ندا، ند پر، یہ کہ تو بنائے ساتھ اللہ کے ندن شریک. کہ ایک بندریہ نے زنا کیا بندر کے ساتھ، اور وہ اس کا نر نہیں تھا، جوڑا نہیں تھا، اور خبر اس قبیلے والوں کو مل گئی، ان بندر والوں کو. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے، اور ان کا ایک فوجی بھی اس میں مارا گیا تھا اسی حالات. وہ کہتے ہیں اس کو چیخو پکار کی، انہوں نے اپنی آوازیں کی تو ساری قوم ان کی جمع ہو گئی بندروں کی، اور اس کو گھیرے میں لے لیا، اور پھر پتھر مار مار کے اس کو باقاعدہ جان سے مار دیا. جانور بھی، جو کسی کی بیوی تھی، اس نے اپنے خاوند کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے شراکت کی تو جنگل کے ان جانوروں نے باقاعدہ رجم کیا، اس کو مار دیا، اس کو جان سے. شراکت کوئی برداشت نہیں کرتا. ہمارے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ بیان کرتے ہوتے ہیں شراکت پر، کہ خاوند گھر آیا اور کھانا اس کے سامنے رکھا تو کھانے میں مرچیں تیز تھی، تو اس نے کہا اتنی تیز مرچیں؟ اس نے کہا جی معافی چاہتی ہوں. اس نے کہا جاؤ معاف کی، کل خیال رکھنا، کل جب کھانا لگا تو مرچیں صحیح تھی، نمک تیز. اس نے کھانا منہ میں ڈالا تو کڑوا، یہ کیا کیا، نمک اتنا تھا. معافی چاہتی ہوں، ڈبل ڈل گیا، فون آ گیا تھا، مسئلہ ہو گیا تھا، ڈبل ڈل، جاؤ معاف کی. تیسرے دن نمک بھی ٹھیک، مرچیں بھی ٹھیک، روٹی بھی زبردست، کھانا بھی بڑے مزے کا، وہ کھا رہا ہے. بیوی خاوند کو کہتی ہے کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن گلی میں آج میری ایک نگاہ پڑی، جو پڑوسن کا جو خاوند ہے، ایک جوان گزرا ہے، کیا خوبصورت. اس نے پکڑ لی، اس نے کہا جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے. اس نے کہا معافی مل سکتی کسی غلطی پر، جو کل نمک اور مرچیں تیز کی ہیں اس پہ معافی ہے. آج تو نے میری غیرت اور میری محبت میں ایک شخص کو شریک کر دیا، اس کی معافی نہیں. جب یہ چھوٹے سے دماغ کا مالک یہ اپنی بیوی کی محبت میں کسی غیر کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا، وہ تو بادشاہ حقیقی، شہنشاہ، بے مثل اور بے مثال. جب بندہ اپنے بچے کا نام پیرن دیتا رکھ دیتا ہے نا، وَهُوَ خَلَقَكَ، کہ تجھے پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، اور تو بچے کا نام رکھ دیتا ہے پیرن دیتا، کہ پیر نے دیا ہے تو پیر نے اس بچے کی کیا تخلیق کی ہے. یہ ایسا جرم ہے کہ بغیر معافی کے آدمی مر جائے تو جہنم کا ایندھن. سوال یہ کہ سب سے بڑا گناہ کیا؟ سب سے بڑا گناہ، اور جواب میں